اینڈریو کارنیگی چھوٹی سی عمر میں ہی اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آ گیا۔ اس نے بہت معمولی کاموں سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور ایک دن اتنا کامیاب ہو گیا کہ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیل بنانے والی کمپنی کا مالک بن گیا۔ اس زمانے میں امریکہ کے 43 لاکھ پتی افراد اس کے ملازم تھے۔ آج کے دور میں 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، لیکن تصور کریں 1920 میں یہ رقم کتنی بڑی ہوگی، اور اینڈریو کارنیگی اس دور کا کتنا بڑا آدمی ہوگا جس کے نیچے 43 لاکھ پتی لوگ ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہوں گے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اس پر کارنیگی نے جواب دیا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے زمین سے سونا نکالنا۔ آپ کو ایک اونس سونا نکالنے کے لیے کئی ٹن مٹی کھودنا پڑتی ہے، تاہم مٹی کھودتے وقت آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنی توجہ سونے پر رکھیں۔ یعنی تم یہ مت دیکھو کہ تم نے کتنی مٹی کھود لی ہے، بلکہ اپنی توجہ اس سونے پر رکھو جو تم حاصل کرنے والے ہو، اور جب تم وہ سونا حاصل کر لیتے ہو تو تم اس مٹی کو بھول جاتے ہو جو تمہیں کھودنا پڑی تھی۔ بالکل ایسا معاملہ لوگوں کے ساتھ رکھو۔ یہ مت دیکھو کہ ان میں کتنے عیب ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنی توجہ ان خوبیوں پر رکھو جو تم نے ان کے اندر تلاش کرنی ہے۔ جب تمہاری توجہ ان خوبیوں پر ہوگی تو تمہیں ان کے عیب اور برائیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اشفاق احمد جو پاکستان کے مشہور رائٹر تھے، انہیں کسی نے بتایا کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ ایسی آنکھوں کا کہ اتنی ہونے کے باوجود بھی وہ گند پر بیٹھتی ہے۔ لہٰذا دوستو، انتخاب آپ کا ہے کہ آپ بھی اس مکھی کی طرح گند تلاش کرتے ہیں یا آپ کا انتخاب سونا ہوتا ہے۔ وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو کسی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یاد رکھنا کہ جب تم اپنی توجہ خوبیوں پر رکھو گے تبھی تم ایک عظیم انسان بن پاؤ گے۔